اذان کے 4 حروف کی نسبت سے اذان کے فضائل پر مشتمل 4 روایات۔ روایت نمبر 1، قبر میں کیڑے نہیں پڑیں گے۔ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشگوار ہے، ثواب کی نیت سے اذان دینے والا اس شہید کی مانند ہے جو خون میں لتھڑا ہوا ہے، اور جب مرے گا قبر میں اس کے جسم میں کیڑے نہیں پڑیں گے۔ روایت نمبر 2، موتی کے گنبد۔ رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، میں جنت میں گیا، اس میں موتی کے گنبد دیکھے، اس کی خاک مشکی ہے۔ پوچھا، اے جبرائیل یہ کس کے واسطے ہیں؟ عرض کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے مؤذنوں اور اماموں کے لیے۔ روایت نمبر 3، گزشتہ گناہ معاف۔ سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، جس نے 5 نمازوں کی اذان ایمان کی بنا پر بنیت ثواب کہی، اس کے جو گناہ پہلے ہوئے ہیں معاف ہو جائیں گے، اور ایمان کی بنا پر ثواب کے لیے اپنے ساتھیوں کی 5 نمازوں میں امامت کرے، اس کے گناہ جو پہلے ہوئے معاف کر دیے جائیں گے۔ روایت نمبر 4، مچھلیاں بھی استغفار کرتی ہیں۔ منقول ہے کہ اذان دینے والوں کے لیے ہر ایک چیز مغفرت کی دعا کرتی ہے، یہاں تک کہ دریا میں مچھلیاں بھی۔ مؤذن جس وقت اذان کہتا ہے فرشتے بھی دہراتے جاتے ہیں، اور جب فارغ ہو جاتا ہے تو فرشتے قیامت تک اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ جو مؤذنی کی حالت میں مر جاتا ہے اسے عذاب قبر نہیں ہوتا، اور مؤذن نزاع کی سختیوں سے بچ جاتا ہے، قبر کی سختیوں اور تنگی سے بھی مامون یعنی کہ محفوظ رہتا ہے۔ اذان کے جواب کی فضیلت۔ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار فرمایا، اے عورتوں، جب تم بلال کو اذان و اقامت کہتے سنو تو جس طرح وہ کہتا ہے تم بھی کہو کہ اللہ عز و جل تمہارے لیے ہر کلمہ کے بدلے 1,00,000 نیکیاں لکھے گا، اور 1,000 درجات بلند فرمائے گا، اور 1,000 گناہ مٹائے گا۔ خواتین نے یہ سن کر عرض کی، یہ تو عورتوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے کیا ہے؟ فرمایا، مردوں کے لیے دگنا، 3,24,00,000 نیکیاں کمائیے۔ اللہ عز و جل کی رحمت پر قربان، اس نے ہمارے لیے نیکیاں کمانا، اپنے درجات بڑھوانا اور گناہ بخشوانا کس قدر آسان فرما دیا ہے، مگر افسوس اتنی آسانیوں کے باوجود بھی ہم غفلت کا شکار رہتے ہیں۔ پیش کردہ حدیث مبارک میں جواب اذان کی جو فضیلت بیان ہوئی ہے اس کی تفصیل ملاحظہ فرمائیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ 2 کلمات ہیں، اس طرح پوری اذان میں 15 کلمات ہیں۔ اگر کوئی اسلامی بہن ایک اذان کا جواب دے، یعنی مؤذن جو کہتا جائے اسلامی بہن بھی دہراتی جائے، تو اس کو 15,00,000 نیکیاں ملیں گی، 15,000 درجات بلند ہوگے، اور 15,000 گناہ معاف ہوں گے۔ اور اسلامی بھائیوں کے لیے یہ سب دگنا ہے۔ فجر کی اذان میں 2 مرتبہ الصلاۃ خیر من النوم ہے، تو فجر کی اذان میں 18 کلمات ہو گئی، اور یوں فجر کی اذان کے جواب میں 18,00,000 نیکیاں، 18,000 درجات کی بلندی اور 18,000 گناہوں کی معافی ملی۔ اور اسلامی بھائیوں کے لیے دگنا اقامت میں 2 مرتبہ قد قامت الصلاۃ بھی ہے، یوں اقامت میں بھی 18 کلمات ہوئے، تو اقامت کے جواب کا ثواب بھی فجر کی اذان کے جواب جتنا ہوا۔ الحاصل اگر کوئی اسلامی بہن اہتمام کے ساتھ روزانہ 5 نمازوں کی اذانوں اور 5 اقامتوں کا جواب دینے میں کامیاب ہو جائے تو اسے روزانہ 1,62,00,000 نیکیاں ملیں گی، 1,62,000 درجات بلند ہوگے، اور 1,62,000 گناہ معاف ہوں گے۔ اور اسلامی بھائی کو دگنا یعنی 3,24,00,000 نیکیاں ملیں گی، 3,24,000 درجات بلند ہوگے، اور 3,24,000 گناہ معاف ہوں گے۔ اذان کا جواب دینے والا جنتی ہو گیا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صاحب جن کا بظاہر کوئی بہت بڑا نیک عمل نہ تھا وہ فوت ہو گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ رضوان کی موجودگی میں فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے جنت میں داخل کر دیا ہے؟ اس پر لوگ متعجب ہوئے کیونکہ بظاہر ان کا کوئی بڑا عمل نہ تھا۔ چنانچہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر گئے اور ان کی بیوہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا کہ ان کا کوئی خاص عمل ہمیں بتائیے، تو انہوں نے جواب دیا، اور تو کوئی خاص بڑا عمل مجھے معلوم نہیں، صرف اتنا جانتی ہوں کہ دن ہو یا رات جب بھی وہ اذان سنتے تو جواب ضرور دیتے تھے۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ اذان و اقامت کے جواب کا طریقہ۔ مؤذن صاحب کو چاہیے کہ اذان کے کلمات ٹھہر ٹھہر کر کہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، دونوں مل کر بغیر سکتہ کے ایک ساتھ پڑھنے کے اعتبار سے ایک کلمہ ہے، دونوں کے بعد سکتہ کرے یعنی چپ ہو جائے، اور سکتہ کی مقدار یہ ہے کہ جواب دینے والا جواب دے لے۔ سکتہ کا ترک مکروہ ہے، اور ایسی اذان کا اعادہ مستحب ہے۔ جواب دینے والے کو چاہیے جب مؤذن صاحب اللہ اکبر کہہ کر سکتہ کریں یعنی خاموش ہوں تو اس وقت اللہ اکبر کہے۔ اسی طرح دیگر کلمات کا جواب دے۔ جو مؤذن پہلی بار اشہد ان محمد رسول اللہ کہے، یہ کہے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، ترجمہ آپ پر درود ہو یا رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دوبارہ کہے یہ کہے قرۃ عینی بکا یا رسول اللہ، ترجمہ یا رسول اللہ آپ سے میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور ہر بار انگوٹھوں کے ناخن آنکھوں سے لگا لے۔ آخر میں یہ کہے اللہم تعینی بالسمع والبصر، اے اللہ عز و جل میرے سننے اور دیکھنے کی قوت سے مجھے نفع عطا فرما۔ جو ایسا کرے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے اپنے پیچھے پیچھے جنت میں لے جائیں گے۔ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے جواب میں چاروں بار لا حول ولا قوت الا باللہ کہے، اور بہتر یہ ہے کہ دونوں کہے، یعنی مؤذن نے جو کہا وہ بھی کہے اور لا حول بھی بڑھے، بلکہ مزید یہ بھی ملا لے ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، ترجمہ جو اللہ عز و جل نے چاہا ہوا، جو نہیں چاہا نہ ہوا۔ الصلاۃ خیر من النوم کے جواب میں کہے صدقت و بررت بالحق ناطقت، ترجمہ تو سچا اور نیکوکار ہے اور تو نے حق کہا ہے۔ اقامت کا جواب مستحب ہے، اس کا جواب بھی اسی طرح ہے، فرق اتنا ہے کہ قد قامت الصلاۃ کے جواب میں کہے اقامہ اللہ و آدمہ ما دامت السماوات والارض، ترجمہ اللہ عز و جل اس کو قائم رکھے جب تک آسمان اور زمین ہے۔